السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل اللہ لكل شيء قدرا. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے قرآن کی محبت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے، دور نہیں ہے کہ جب قاری، حافظ، مولوی، خطیب، مبلغ قرآن پڑھے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا یہ بات کیا کرنے لگا ہے، اس آیت میں کیا ہے. بڑا کمال ہوتا کہ قرآن پڑھا جائے گا سارا نہ صحیح 30%، 25% کوئی گریڑی پنجابی میں ہم کہتے ہیں کوئی تکا مار لے گا، لیکن اس بات میں کوئی بات ہے، یہ بات ہوگی. اور اگر سارا قرآن ہی بندہ سن لے اور سمجھ ہی کچھ نہ لے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اس پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے نہیں؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جس کو قرآن سمجھ آئے گا اس کے دل کا تالا کھل جائے گا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آتا اس کے دل پہ تالا لگے. دنیا کے سارے علم سمجھتے ہیں، کاروبار والے کو کاروبار کا پتہ ہے، زمین والے کو زمین کا پتہ ہے، تجارت والے کو تجارت کا پتہ ہے، ملازمت والے کو ملازمت کا پتہ ہے. اپنے بچوں کو باقاعدہ 20 سال 25 سال پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھائی کی تو عمر ہی ہوتی ہے. دنیا کے معاش کے لیے، کاروبار کے لیے. اور جس قرآن سے ہماری صرف آخرت کی جڑی، دنیا بھی اسی سے جڑی. یہ صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کا دار و مدار بھی یہ دین ہے. تو پہلی اور اہم بات یہ تھی، میں جب خطبہ پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا وقت اور آئے گا انشاءاللہ کہ ترجمہ یہ 20-25 منٹ آدھے گھنٹے میں کوئی دین نہیں سکھا سکتا. 8ویں دن آدھے گھنٹے کے جمعے میں، اور آدھے گھنٹے کے جمعے میں کب آتے ہیں؟ اسے کہو کہ جمعہ ہوتا ہے، کتنے بجے ہوتا ہے؟ جی ہم تو 12:35 پہ خطبہ شروع کرتے. کہتا ہے یہ نہیں پوچھ رہا جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کتنے بجے جمعہ ہوتا ہے؟ کوئی یہاں لکھ کے لگا دینا جمعہ 12:35 پہ، 12:40 پہ، 12:30. کہتے ہیں تھی غلط لکھا، تاکہ جمعہ تو 1:30 بجے. اس آدھے گھنٹے کا بھی وقت نہیں. تو بھائی آدھے گھنٹے میں سارا قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا. روز ظہر کے بعد 10 دے کے اعتکاف والوں کو اعتکاف 9 دن کا 10 دن کا ہے. تو بتاؤ تو ڈیلی بہ گیا 10 دن کیا ہے. اللہ کا 9 ہو جائے بھائی ملک کی سارا رمضان مسلمان روزہ رکھ لیں گے. سب سے اوکھر ہوگا کون سا؟ ابھی سے حساب لگایا ہوگا جی عید ادھر آ گئی تو پھر ادھر جاؤں گے، سامان گھر اس ویلے پہنچے گا تو منڈے کو کہا گڈی لے رہی ٹریفک بڑی پھنسی ہوئی تھی تو میں بس ایویں کھجور اتنے کھانی روٹی گھر ہی لا کے کھاوا گے انشاءاللہ. 2 دن لوگ ایسے ہونے لگتے نہیں مسلمان ہے. ہمارا تو پھر ہی مسجد ہے. ہم تو جب سے مسجد میں آئے زندگی بدل گئی ہے. شکر کرتے ہیں اللہ کا، یا اللہ تو نے اپنے گھر کا مہمان بنایا. ایک حدیث ہے متقی کا گھر کیا ہے؟ مسجد. اللہ کا گھر بھی مسجد ہے اور تقوی والے کا گھر بھی ہے. رمضان میں تقوی والے نا ان کا گھر. تو یہ چھوٹے چھوٹے درسوں سے دین نہیں ملے گا، یہ تو ایک رخ ملتا ہے.
دین سیکھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، حدیثیں سیکھنی ہے، ہر روز کرنا پڑے گا اور کتاب کے ساتھ دوستی لگانی پڑے گی، ترجمے کے ساتھ دوستی لگانی پڑے گی۔ سیف اللہ بھائی بیٹھے ماشاءاللہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، خلفائے راشدین کو لکھا ہے، جہاد لکھا ہے، پڑھیں۔ امیر محترم کی تفسیر لکھی ہے، حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں ان پہ کرے، ان کی تفسیر پڑھے، کوئی تشنگی رہتی نہیں ہے، کوئی چیز رہتی نہیں ہے، لکھا لکھ کے ماشاءاللہ۔ اور مجھے کہا کرتے تھے کہ 8 جماعتہ پاس بندہ یہ تفسیر پڑھنا چاہے نا ان سارا فائدہ ہو، میٹرک نہیں کہتے تھے، کہتا ہے 8 جماعتہ پڑھا ہے نا کوئی تفسیر پڑھے گا ان سمجھ آ رہی ہے، اور مگر جو پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا۔ یہ قرآن مجید لینا، ترجمہ لینا، کتابیں لائبریریاں بنانا فیشن ہے یا ذوق ہے؟ پڑھائی کا ذوق ہے یا فیشن ہے؟ سونی سونی کتابیں پیچھے رکھ کے فوٹو کھچانی، پورے بیٹھک میں ایک ماحول بنانا کتابوں کا، اسے تو کھولی کر سکتے نہیں، بس ڈیکوریشن ہے۔ وہ اس کو قرآن کا تحفہ دیا جا رہا ہے، وہ اس کو قرآن کا تحفہ دیا جا رہا ہے، پڑھا وہ نہیں۔ اس ترتیب کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا موضوع، میں اس کو تھوڑا سا ایک تو موضوع اتنا اوکھا دیا کہ مجھ سے میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، یہ تو کیوں کیا تو مسئلہ ہی بہت اوکھا ہو گیا نا کہ رزق حلال کیا ہے، عبادت کیوں ہے بھائی؟ رزق حلال عبادت کیوں ہے؟ رزق کے حلال کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کب شے ہے ہی بندے کے پاس اگر رزق حلال نہیں نا، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے عمرے کرے، چاہے مسجدیں بنائے، چاہے جہاد کرے، تک بھی ہونے پڑے۔ عبادت کیا؟ عبادت کا تصور ہی نہیں رزق کے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاک کے سوا کچھ بھی، اس کو پاک کے سوا کچھ نہیں۔ خبیث چیزیں اس کے قریب نہیں کر سکتے۔ ایک ہے خبیث چیز، حرام چیز، اور ایک ہے طیب، حلال سے بھی اوپر کی چیز۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کس کو قبول کرتا ہے؟ ایک حدیث یاد رکھنی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور حلال کے بغیر صدقہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ نے دنیا میں ملاقات کی کہ جو وضو نہ کرے اور ظہر پڑھ لیں، وضو نہ کرے عشاء پڑھ لیں، ایسا ہو جائے کہ آپ کو بھول جائے وضو کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا، تو فوراً کیا کریں گے؟ وضو کر کے آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ تو یار میں تو بغیر وضو پڑھ گیا سی، میں نے یاد ہی نہیں، میں تو سو گیا سی۔ لوگ وضو خانوں میں بھاگے جاتے ہیں، پوچھو کیا ہوا؟ کہتے نماز نہیں پڑھنی۔ اسے تو کیوں؟ کہتا وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مگر حدیث تو اس سے آگے بھی چلتی ہے کہ حلال کے بغیر کوئی صدقہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی خیرات نہیں۔ ہمیں روز روز ملتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں بڑے مسائل کا شکار ہوں، دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتا ہوں، بڑی ٹکریں مارتا ہوں، کچھ بن نہیں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، سفر اس کے اوپر اثرات ہے، فراگندہ اس کے بال ہے، مٹی میں اٹا ہے، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا رب یا رب۔ کس طرح وہ پکارتا ہے اللہ کو؟ یہ حدیث میں لفظ کس طرح بیان کیے گئے کہ وہ اس حال میں کہ سفر لمبا کیا ہے، مٹی دھول اس کے اوپر پڑی ہے، بال اس کے بکھرے ہیں، اس بے بسی میں اور اس سفر کے اثرات اور تھکاوٹ کے بعد آ کے کہتا ہے یا رب یا رب۔ تو میں اللہ اس کی کیوں سنے گا؟ اس کی دعا کیوں سنی جائے گی؟ ابھی انہوں نے لکھا کیوں، یہ لکھا ہے اس کی دعا کیوں سنی جائے گی؟ جو اس نے کھایا تو حرام ہے، جو اس نے پیا تو حرام ہے، جو اس نے پہنا تو حرام، جس رکنے کے ساتھ اس کے بدن کی اس کی بوٹی کی پرورش ہوئی وہ حرام، اس کی دعا کیوں سنی جائے گی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی دعا سنی جائے گی؟ دعائیں بھی ان کی سنی جاتی ہیں، التجائیں بھی ان کی سنی جاتی ہیں، فریادیں بھی ان کی رب تک پہنچتی ہیں جن کا رزق حلال ہے۔
تو ہم نے نا، نبی جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کو کیا حکم دیا؟ یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال، میں نے کہا حلال ایک اور لفظ ہے، اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے پاکیزہ چیزیں کھانا، واعملوا صالحا نیکی بعد میں ہے، اور رزق، یہ جو موضوع نے لکھا نا کہ نیکی اور رزق کا کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بعد میں بیان کیا اور رزق کو، اور عام بندوں کو نہیں کہا، عام کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو کھاؤ حلال، حکم دے دیا حرام نہ کھانا، سود سونے کا ملے نہ لینا، جھوٹ کا بنگلہ ملے نہ لینا، ظلم سے جائیداد ملے نہ لینا، حکومتوں کی حکمرانیاں مل جائیں خیانت کے ساتھ نہ لینا، سوکھی کھانا روکھی کھانا فاقہ کرنا کر لینا، حرام کی طرف جانا۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک گندا سا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو جی پیٹ کی آگ بھر رہا ہوں، پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ محاورے بھی کسی نے ایسے ایسے بدبخت نے بنائے کہ سمجھ نہیں آتی، اور باقی آگ ہی بنا دی۔ یہ نہیں کہتے کہ بھوک ہے کھانا کھا لوں، ارے پیٹ کی آگ بھی تو پڑ گئی، اور باقی بعض اوقات بندہ کھانا کھا رہا تو کیا کھا رہا تھا؟ جو حلال کھاتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ آگ کھاتا ہے۔ بچ جائیں اللہ کے پاس سے، اور جی بچیاں نے بھی تو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میں ان کا رب نہیں ہوں، میں سب کچھ کر دوں گا، تو بندہ بھر کے صحیح کام کر، تم طیب کھا پاکیزہ کھا، ماں رزقناکم ہم نے تجھے دینا، کلوا من طیبات، تو اس میں سے ہم نے تجھے رزق دینا، تو نے نہیں دینا۔ پہلا تو مسئلہ عقیدہ ٹھیک کریں گے کہ رزق زمین سے کیا آسمان سے؟ جی میں تو کما کے بڈھا ہو گیا، اے میری کساں انگلا کی کمائی ہے، ایک بال میں دھوپے کے چکے نہیں پیتے، میں محنت کر کے میں محنت نہ کمایا۔ اللہ کو اس جملے کو غصہ آتا ہے کہ محبت آتی ہے؟ اللہ کہتا دیتا میں ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے حلال کھا پاکیزہ کھا، ما رزقناکم جو ہم نے تجھے رزق دیا، واشکروا للہ کھا کے پھر کیا کریں؟ اللہ کا شکر، پھر آ کرنا روٹی بھی کھا کے اچھی طرح، اور جی نہیں کاروبار تو ہے ہی نہیں، حالات بڑے خراب نے، پوری بھی نہیں پہنتی، اور جی کی کریے کچھ نہیں، ملک کا بیڑا گرک ہوا پیا، اور جی سامنے میں مرے پے۔ اللہ کہے گا بتا تیرے پاس کس چیز کی نعمت ہے؟ گاڑی تیرے گھر ہے، موٹر سائیکل تیرے پاس ہے، چھت تیرے پاس ہے، اولاد تیرے پاس ہے، روٹیاں رج کے کھاتے ہو، کھاتے کم ہو پھینکتے زیادہ، پھر بھی شکر بھی کرے۔ اعتکاف سے بٹھا لیا، روٹی سب پوری نہیں کرتے، روٹی کوئی روئی جائے گی، روٹی کوئی روئی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے جو مل جائے، اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکر، جس کا تھوڑے پہ شکر نہیں اس کا زیادہ پہ بھی شکر نہیں۔ واشکروا للہ اللہ کا شکر کر، ان کنتم ایاہ تعبدون، تیرے پلے کو عبادت ہو جائے۔ کہتے ہیں عبادت رزق حلال، اللہ کہتا ہے رزق حلال کھانا ہے، رزق ہم نے دینا ہے، شکر اللہ کا کرنا ہے تاکہ تو بندہ بن جائے۔ اگر بندہ بننا تو کیا کرنا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر کہوں گا یا اللہ وہ وقت آئے کہ جب ہمیں قرآن سمجھ آئے، تراویح میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کھڑک لینا، کوئی ادھر کھڑک لینا، کوئی داڑھی سیدھی کر لینا، عورتیں کبھی دوپٹے ہلاندیاں رہندیاں نے، کوئی ایک پیر سے دوسرا پیر مار لینا، کوئی ادھر پار پار لینا، کیوں؟ سمجھ کون نہیں آ کے آتا ہے؟ قرآن میں تھکاوٹ بڑھتی کہ ایمان بڑھتا ہے؟ جن کو سمجھ آتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، جنہوں نے پلے نہیں پہنتا آج تک تھک ہی گئے، آج تک ایڈی لمبی دعا کر دیتی پتہ ہی نہیں لگے، اس کو پتا ہو کہ قنوت میں ایک بات ہو گئی، وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ رزق تو وہ فائدہ دے گا جس میں تو برکت دے گا۔
مگر اسے پتہ ہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، بات کیا ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ آمین آمین کئی جانا دعا سمجھتے، اسے کہا تو دعا پہ رویا ہوا کہ دعا سے کہنا لوٹی روتے سے لوٹوں مولوی رویا مینو بھی آنسو آ گیا، مینو کی پتہ نہیں کی یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ رویہ ٹھیک ہے؟ مولوی کیا رہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کے آنسو بہ گئے، میرے بھی، وہ میرے بھی اچھا ہوا میرے بھی بہ گئے، کوئی برا نہیں ہوا، مگر مزہ تو یہ تھا کہ مجھے ترجمہ تھا۔ دعا کی لذت اسی کو ہے، قرآن کی لذت اسی کو ہے جس کو فہم مل جائے، جس کو سمجھ آ جائے۔ اور سب سے آسان دنیا کا علم کون سا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے ایمان والے کلوا من طیبات، پاک کھانا، ما رزقناکم، تو پلے سے بھی کھائے گا ہم دیں گے، واشکروا للہ، پر اللہ کا شکر کریں، ان کنتم ایاہ تعبدون، بندہ بننا آپ کرنا نہیں ہے، رب نہیں بننا کہ میں کماتا ہوں، یہ کہنا کہ میرا رب دیتا ہے، یہ نہیں کہنا یہ میرا مال ہے، یہ کہنا یہ میرے رب کا مال ہے، یہ نہیں کہنا یہ میں نے کمایا ہے، کہنا یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں، ھذا من فضل ربی۔ اور یہ بھی حلال کے اوپر لکھنا ہے، حرام کے پیسوں کی گاڑی پہ جس نے ھذا من فضل ربی لکھا، بینک کے پیسوں کے ساتھ جس نے ھذا من فضل ربی لکھا، جس نے سود کے پیسوں کے ساتھ گھر پہ ماشاءاللہ لکھا، اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ میری بات بہت سخت ہے، بہنوں کے کھا گئے ایکڑ کے ایکڑ، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ تو وراثت کا مال کھا جاتا ہے۔ حلال کیا کھانا، یہ تو بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت کھا گیا، ابا مرے 30 سال ہو گئے 25 سال ہو گئے آج تک کھائی جانا انہوں نے پیسے، کہتا میں حلال، مولوی صاحب کبھی حرام لیجیے کھاتا، میں ایک آدمی کے پاس گیا، مجھے ایک آدمی کا کسی نے بتایا، کہنے لگا وہ جب کسی کے گھر کھانا کھانے جاتا نا، یہ تو سبھی پوچھتے تھے نا کہ آپ کے گھر میں بینک کے پیسے تو نہیں، سود کے پیسے تو نہیں، کہتا اس نے سوال کیا کہ آپ کے ابا جی زندہ ہے، کہتے نہیں بہت ہو، کہتا بہنوں کو آپ نے حصہ دے دیا، کہتا نہیں، کہتا اپنی روٹی نہ کھولیے کہ میں آپ کے گھر روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ روٹی آپ ہی کھائیں، میں نہیں کھاتا، آپ تو ظالم ہیں، آپ حق دبا کے بیٹھے، پھر حافظ اسلام صاحب کی بات پہ رحمت اللہ کہ بھنوں نے معاف کر دیتا ہے، ایسی انہوں نے تو انگوٹھے کرا لینے، انہوں نے بیان کرا لینے، راضی خوشی، وہ کہتے تھے 2 سال کے لیے دے دو، پھر ان کو کہو بھائی بیچی کریں، اس دکان کا کرایہ لیں، یہ مکان کی دیوار کر لیں، ایک دفعہ سارے پانڈے ٹنگے ہر چیز کھیس بستر منجیاں بانٹ لو، 2 سال کے بعد اسے کہنا خوشی سے واپس کر دیں، کتنی واپس کریں گے؟ کہ جدو یہ کہنا کہ یا بھرا رکھ لے زمین رکھ لے، جی تم انگوٹھے نہیں لائیں گی اتنے آ کے بیان نہیں دے گی، پھر تم میرے مرد تک نہیں آئے گی، وہ مرتی کیا نہ کرتی، کہتی ٹھیک ہے بھرا جو کہنے کر دیں، کیا میری باتوں میں کوئی فرق ہے؟ مرتے سے پہلے باپ ظلم کر کے جاتے ہیں، دکانیں مکان زمینیں بیٹوں میں ایسے تقسیم کر جاتے ہیں کہ بیٹیوں کا نام تک نہیں ہوتا، جی کہتے ہیں ان روٹیاں نہیں پکا کے دیتی ہیں تو منڈے کا ولیمہ نہیں کیتا، منڈے کی تعلیم کے خرچے نہیں ہوئے، لیکن بگانے کا سارے پیسے دے دیں، یا سندھ میں ہم نے اب تو کم ہو گیا، قرآن سے شادی کاروکاری صرف جائیدادیں دبانے کے لیے لڑکی کو کہتے تھے تیری قرآن نہ شادی تو کہا ہی رہنا، تم کی کرنا تیری قرآن نہ شادی، وہ نعوذ باللہ، تم کیا یہ قرآن عمل کے لیے ہے شادیوں کے لیے ہے؟ صرف جائیدادیں بچانے کے لیے کسی کو قیامت کی علامات میں ہے کہ انسان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے، اسے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، اسے صرف پیسے سے دلچسپی ہوگی، حلال اور حرام اس کا ٹاپک، ہماری سب کی ہوئی گلا کر دو ساگا کا چلتا چلن دو کیوں دس کیوں دے بینک مولوی نے فتوے دیتے ہیں، اور مولوی کا جہاں فتوا پاؤ گے میرے پیسے دو وہ فتوا لے آ جائے، جس طرح کا فتوا آپ کو چاہیے نا، مجھے جس مسئلے کا فتوا چاہیے مجھ سے رابطہ کرنے میں لے لیتا ہوں، پیسے تھوڑے دے دیتے،
پھر اسے مولوی سے جا کے کہو کہ یار آپ نے اس بینک کا فتوا دیا ہے، سود کا فتوا دیا ہے، تیرے فتوے پہ لوگوں نے بینک کے بینک کھول لیے ہیں، کاروبار کر لیے، تجھے اللہ سے ڈر کہتا جو میں نے فتوا دیا یا بینک اس پہ عمل نہیں کرنا، میں نے اور طرح کی بات کی تھی، انہوں نے اور طرح کی، میں نے کہا تیری اور نکل گئی، لوگ کھا گئے سود، حرام سمجھ کے جو سود کھاتا ہے توبہ کرے گا، جو اسلام سمجھ کے کھاتا ہے وہ توبہ بھی نہیں کرے گا. اسلامی سود کھانے والا نا، اسلامی سود کھانے والا ایک ہے، حرامی سود ایک ہے، اسلامی سود. اسلامی سود، اسلامی شراب، اسلامی بدکاری، جہاں مرضی اسلام لگا دیتے ہیں، اسلام کی روح سے جائے. اسلام نے کہا پردہ نہیں ہے، اسلام میں آیا ہے کہ یہ میوزک جائز ہے، اسلام میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ سود جائز ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اتنا نشہ کر سکتے ہیں، اسلام نے کہا کہ سگریٹ پھونک لیا جائے. اسلام کاروبار ہے جی میں مرضی کر دوں، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا. اتنے صاف صاف باتیں لوگوں سے کرے تو گاہک مطمئن نہیں ہوتا. اللہ کہتا پیچھے ہو جا، رزق تو نے دینا، تیرا گھر پورا کرنا، رزق زمین میں نہیں ہے، پھر سما رزقکم وما توعدون، رزق آسمان میں. اللہ کہتا تیرے سے وعدہ تو جھکا نہیں مانگا. تو کس ٹینشن سے تھا؟ پھر سما رزقکم، رزق آسمانوں میں ہے، ہمارا تیرے سے وعدہ. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. زمین و آسمان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے، رزق اس کے پاس ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ دکانوں میں لگانے کے لیے آیت ہے یا عقیدے کی ہے؟ بغیر حساب کے دیتا ہوں، بغیر گنتی کے دیتا ہوں. تیری اتنی دوڑ نہیں ہے، تیری اتنی تھوڑ نہیں ہے، تیری اتنی ضرورت نہیں جتنا میں دیتا ہوں. کھانا بندے نے سال میں 2 من گندم بندہ کھا نہیں سکتا ایک چیز. گھر میں 5 بندے ہو تو 10 من گندم مکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 1 ایکڑ میں 7 من دیتا ہوں. کہتا 10 اپنی کھا لی، 50 پھر تیرے پاس اضافی. جس کے پاس 1 ایکڑ ہے اور جس کے پاس 10 ایکڑ ہے، اللہ کہتا ہے اللہ 500 مانے 14 کردہ کر لو، 10 من کھا دی 490 کر دیتے. سونا 1 چارپائی پہ ہے، 6 فٹ کی جگہ پہ سونا ہے، 3 فٹ کی تو 2.5 فٹ کی چارپائی، 6 فٹ کی. اللہ کہتا ہے جگہ تجھے 6 فٹ چاہیے، دی میں نے 10 من دے. کپڑے پورے 1 پہن لے، دیے میں نے 20. اتنی روٹی تیرے پاس ہے تو مکا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے تجھے چاہیے کیا؟ جو چاہیے پھر مجھ سے مانگ. سویر کو اٹھتا فجر پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا. اے اللہ تو مجھے نفع والا علم دے، مجھے پاکیزہ رزق دے. اے اللہ مجھے قبولیت والے اعمال کا فرما، جو عمل قبول ہو جائے. سویرے فجر کے بعد یہ دعا ضرور کرتا ہے. مقروض ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، روتا نہیں ہے، کہتا ہے اللہ کو اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو میرے لیے حلال کو کافی کر. اے اللہ حلال سے میری پوری پڑے، حرام کی رزق. واغننا بفضلک، اور اے اللہ تو مجھے غنی کر دے کس سے؟ اپنے فضل سے. اے اللہ تیرے سوا کسی کے پاس نہ جاؤں، اے اللہ تیرے سوا کسی سے نہ مانگوں. اے اللہ تو اپنا فضل کر. اللہ مکفنا بحلالک، اے اللہ تو میرے لیے کیا کافی ہوگا؟ حلال. الحرامک بنسبت حرام. واغننا بفضلک، اے اللہ کو اپنے فضل سے مجھے کرو. نبی مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو سود نہ لینا قرضے اتارنے کے لیے، دعا پڑھنا، محنت کرنا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کس کے ذمہ نہیں. حلال کھانا ہے،
نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں. جس نے شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی. دین اس کا بچے گا. ابھی لکھا نا عبادت کیوں؟ حلال پہ آئے گا تو دین بچے گا، کیونکہ جو حرام میں جو شک والی چیزوں میں جائے گا وہ کہاں چلا جائے گا؟ حرام. جی دیکھیں میں تو میرے کاروبار میں کچھ شک ہے، حقیقت تو نہیں ہے، میں کر تو رہا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شک مجھے لگتا ہے. چھوڑ دے شک والی چیز. اس دور کی شراب اور تھی، آج کی شراب اور ہے. اس دور کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے. یہ تو ضرورت تھوڑی ہے، یہ مجبوری تھوڑی ہے، یہ کاروبار ہے. آج کل سود کو کیا کہتے ہیں؟ پروفٹ. کیا کہتے ہیں؟ پروفٹ. بچ جائے، بچ جائے، بچ جائے. اپنے آپ کو ٹھیک کرے تب جا کے بات ٹھیک ہوگی. رزق ٹھیک ہوگا تو باتیں ٹھیک ہوگی. جب رزق کے معاملہ اور اللہ تعالیٰ کہتا رزق ہے کس کے پاس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نکلے گا، رستہ دے گا، پھنسے گا نہیں. جی میں کاروبار میں پھنسا ہوں، میں زمین میں پھنسا ہوں، میں گھر میں، اللہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم تیرے مخرج بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے رزق دیں گے تم نے سوچا نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. پتہ نہیں اللہ کس طرح کرے گا، میرا کاروبار اللہ تعالیٰ کس طرح چلائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اپنے کام پورے کرنے کی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سب اللہ کا فیصلہ، یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو پریشان نہ ہو، تو توکل کر، تو تقوی اختیار کر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تیری مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا. تقوی اختیار. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کریں، ہم ضرور بضرور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کریں. روئے گا نہیں روٹی کو، اللہ کہتا ہے زمین سے بھی برکت آئے گی، آسمان سے بھی رحمت. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، تو مانتا ہی نہیں. فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تیرے اس وجہ سے واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد تو کرو جو تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، زمین میں ڈرتے تھے کہ تمہیں وہ کچھ کے لگ گئے. ہم نے تمہاری مدد کی، تمہیں قوت دی اور تمہیں رزق حلال دیا، پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر. اللہ کہتا ہے تیرے تو اتنے حالات خراب تھے. مکے میں بیان کیا جانا، مدینے میں بدر کے بعد کہ تم بتاؤ کہاں کیا تھے، اب رمضان آیا، بدر جیت کے بیٹھے ہو، تمہارے پاس تھا کیا؟ تم تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، دشمن سے ڈرے رہتے تھے. ہم نے تیری مدد کی، ہم نے تمہیں قوت دی، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. میرے دادے کا گھر کچا تھا، میرے نانے کا گھر کچا تھا، ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ تھا. ہم رمضان میں کنویں کا پانی، مجھے یاد ہے بہت چھوٹا تھا، کنویں کا پانی لاتے تھے ٹھنڈا، کیونکہ گھر میں برف نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. گاؤں میں مسواکیں کرتے تھے، ٹوتھ پیسٹ نہیں تھی. کھیتوں میں پیشاب کرنے جاتے تھے، گھر میں لیٹرین نہیں تھی. سائیکل نہیں تھی کسی کے گھر میں، سائیکل دیکھتے تھے، ریڈیو دکان پہ لگا ہوتا تو رک جاتے تھے. وہ لیدر کے اندر نیشنل کے ریڈیو ہوتے تھے، بڑے لوگ سنبھال کے رکھتے، ٹاکیاں مارتے تھے. کئی بڑے بڑے ریڈیو ہوتے تھے، کئی بٹن ہوئے کمارنے لگے ہوتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. اللہ کہتا تجھے میں نے کیا دے دیا؟ میں نے تجھے دیا کیا؟ کچھ دے دیا. تو ہے تو شکر کرنے میں. تو کہاں سے کہاں چلا ہے؟ تو
جب چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، جب تو میٹرک میں پڑھتا تھا، تو سائیکل کو روکتا تھا، میں نے تجھے دنیا کی نعمتیں دے دی، حلال کا نہیں۔ حرام کے پیسے شکلیں نہیں بگاڑتے، نسلیں بگاڑتے۔ حرام کے پیسوں سے گھر تو بن جاتے ہیں، برکتیں ختم۔ حرام کے پیسوں سے بچوں کے کپڑے تو بن جاتے ہیں، دل نہیں بنتے۔ حرام کے پیسے ہمیشہ اولاد بھگتتی ہے۔ آپ جس ایک آدمی کو ملیں گے، بتاؤ کیا مسئلہ؟ کہے گا میری ماں نے میری تربیت کی ہے اور میرے باپ نے مجھے کیا کھلایا؟ حلال کی روٹی کھلائی ہے۔ میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں مجھے اور اپنی باتوں کا پتہ نہیں، میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں دیا، میں نے اپنے گھر میں حرام کا رزق نہیں آنے دیا۔ جنتی ہیں لوگ، فرمایا جو تکبر سے پاک ہے، خیانت سے پاک ہے، قرض سے پاک، تین چیزیں نہیں ہیں، تکبر، خیانت، قرض، جنتی۔ اس کی زندگی میں خیانت نہیں کہ کوئی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اتنی قسم کھائیں گے کاروبار میں، فرمایا قسم سودا بکوا دیتی، برکت ختم ہو۔ بندہ بلّہ تلّہ، اللہ کی قسم، کچھ یقین کرو، میں تو 10 قسم کھا کے کہنا انہیں کا گھر نہیں پہنتا، تو بیچتا کر نہیں پہ، یہ تیرے گھر نہیں کرنا میرا پہنا، تو بیچتا کر، چپ کر کے بیٹھا۔ تھی پڑھاؤ، میں تمہیں دے رہا، وہ تیرے ساری پڑھا، ہر بات کو پڑھائی جائے۔ مت ایسے مت ایسے، ترازو ٹھیک کریں، حالات ٹھیک ہو گئے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ يَكْتَالُونَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے کم تولنے والوں کی۔ یہ سمجھتے صرف نماز نہ پڑھنے کی ہلاکت ہے، جو کم تولتا ہے اس کو بھی تو کہا ہلاک ہوگا۔ متفقین، اس کا ترازو ٹھیک ہے، جب لوگوں سے لیتا ہے تو پورا، جب دیتا ہے تو دو دیوں کے لینے کی گڑبی اور دینے کی گڑبی۔ شوگر ملوں کا گنا خریدنے کا پیمانہ اور چینی بیچنے کا پیمانہ، 8 کلو کے لینے کے کنڈے اور ہیں اور بیچنے کے کنڈے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں حلال بھی عبادت ہے، عبادت کی جڑ ہے حلال، بنیاد ہے حلال۔ روٹی پاکیزہ ہوگی تو نماز سے نہیں۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر رزق حرام ہوا اللہ کے سب کچھ پیچھے لگتا ہے، کیونکہ حرام کھانے والا توکل کا دشمن، اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، وہ حرام اس لیے کھاتا ہے کہ اس کا اس کے رب پہ یقین نہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے تو مجھے نہیں جانتا تھا، میں نے دینا تھا تو سجے کھپے کیوں گیا۔ یہ جو کہا ہے حلال واضح حرام واضح، اس کے درمیان کو شک والی چیزیں، جس شک والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا، اپنی عزت بچا لی۔ جو حلال پہ آئے گا دین اس کا بچنا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا عبادت کیوں حلال، دین پورا اس کا بچنا ہے جو حلال پہ آیا۔ جو شک والی چیزوں میں جائے گا وہ حرام میں جائے گا۔ آگے کیا فرمائے؟ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، جو اس کے کنارے کے اوپر اپنے جانور کو چرائے گا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اندر منہ مار جائے۔ پک ڈنڈی پہ، بارڈر پہ نہیں جانا، جو بارڈر پہ جائے گا جانور لے کے کوئی معلوم نہیں کہ اندر پیر رکھ سکتے، دور رہنا، دور رہنا۔ شک والی چیز کے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ سب دعا کرو، کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کہتا چلتا ہے میں بتا دیتا ہوں، آپ عزیزوں کو پوچھتا ہے، میں تو پوچھنا لگا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے، میرا پاکستان لگا دے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ ان کو اطمینان تھا، امن تھا، دو نعمتیں، امن اطمینان۔ میں کل آیا کراچی سے واپس، لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اتنی لوٹ مار ہے، ہر روز بندہ قتل ہو رہا ہے، ڈاکو قتل کر رہے ہیں، چھین رہے بندوں کو جانوں سے مار، صحیح پہ کھڑی ہوئی۔
کسی کو دہشت گردی کا خوف ہے، کسی کو بھوک کا خوف ہے، کوئی بے روزگاری کو روتا ہے، کسی کی ملازمت چھن رہی ہے، کسی کی فیکٹری بند ہو. اللہ کہتا دیکھ تو صحیح، میں اس بستی کی مثال بیان کرتا ہوں جس کو امن تھا، اطمینان تھا، ہر طرف سے کو رزق آتا تھا، رزق کے سارے سرچشمے ان کی طرف. کیا اس ملک میں رزق نہیں؟ اتنی گندم مکتی ہے، میں نے کہا 10 من گھر والے نے کھانی ہے، اللہ کہتا 500 من بیچ دیا. اتنا چاول ہے کہ دنیا نے وہ چاول کی خوشبو نہیں سونگی جو پاکستان میں چاول پیدا ہوتا ہے. آدھی دنیا نے اس چاول کو کبھی دیکھا نہیں. کپاس یہاں اگتی ہے، پھل یہاں اگتے ہیں. دنیا کی کون سی نعمت ہے اس ملک میں نہیں؟ آلو کے علاقوں میں جاؤ تو آلو نہیں اگتا، پیاز کے علاقوں میں جاؤ تو وہ ختم نہیں ہوتا، اور مکئی دیکھو تو وہ ختم نہیں ہوتی. جس طرف نکل جاؤ چارہ ہے. ایسے شروع کرو سکردو گلگت سے بلوچستان تک چلے جاؤ تو سولر لا کے صحراؤں کے اندر باغ لگے ہوئے. پھر پار کرنے لوگوں نے اپنے کھیتی باڑی کر دی، آبادیاں ہو گئی. اتنا پھل ہے، اپریل آگے کنو نہیں ختم ہوا. آم آنے کو ہے کنو چل. 12 مہینے خربوزہ ملتا ہے، 12 مہینے کیلا ملتا ہے، 12 مہینے تربوز ملتا ہے. ٹرالیاں بھر بھر کے فٹ پاتھوں پہ ملتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ کلو کلو ملتا ہے، 10 کلو ہے، 21 کلو. اللہ کہتا ہے یا کی ہے جس کو ہر قدم من کلی مقام ہر طرف سے رزق آتا. پکا فرق یہ نعم اللہ کی نعمتوں کا کیا کر کے نہ شکری نہ قدری. رزق کھانے لگے کہ پھینکنے لگے؟ کھاتے کم اور پھینکتے. شادی کی بیٹے کی تب بھر بھر کے گٹر میں پھینک دی. افطاری کی 4 سموسے کھائے اور 10 سموسے پھینک. سالن پرات میں چھوڑ دیا جیسے اس پہ کوئی پیسے نہیں لگے. بوٹیاں کھا گئے تو چھوڑا سارا. اللہ کے نبی کا برتن پہچانا جاتا تھا، یہ آپ نے کھایا، اتنا صاف ہوتا. زمین پہ گرے ہوئے لقمے کو کہا اٹھا کے کھا لے. شیطان کی جگہ چھوڑ دو، کیا پتا اس میں برکت ہو. نہیں زمین پہ دیکھتی ہے نہیں کھانا. روٹی کے ٹکڑے کر کر کے پھینکے جائیں گے دسترخوانوں سے. آپ کے تکا پڑے دسترخوان اٹھا لیجیے. ادھی روٹی کھادی ہوگی کہ ادھی روٹی درمیان میں سے کھائی ہوگی، باقی پھینک ہوگی. ناقدری نہیں کرنی. جب رزق کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کھانے والوں سے نہیں لیتا، ضائع کرنے والوں سے واپس لیتا ہے. چھیننے والوں کو بھوکا مارتا ہے، بانٹنے والوں کو کبھی نہیں. تو کہا ہر طرح سے ان کو رزق آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کیا کر دیا؟ نہ شکر نہ قدر. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، بس اللہ نے ان کو چکھا دیا لباس کس کا؟ خوف کا، بھوک کا. بھوک بھی ان کے گھر میں آ گئی، خوف بھی ان کے گھر آ گیا. انہوں نے ناشکری بما كانوا يصنعون. یہ صنعت، یہ کاروبار، یہ کسب انہوں نے خود کیے. اللہ کہتا ہم نے ان کو سب دیا تھا، یہ مکر گئے. تو اللہ کی نعمتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ میری آپ سے التجا ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور ناشکری نہیں کرنی، ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اس سے زیادہ دے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جتنا مرضی مانگے اللہ تعالیٰ دے گا، مگر کوئی طریقے سے نہیں. فرمایا اگر تم توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی کس طرح دے؟ پرندوں کی طرح. صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کے آتے، پیٹ بھر کے آتے، جمع نہیں کرتے. پرندوں کے پاس کوئی سٹور نہیں ہوتا. آج کی آج کھاتے، کل کی کل کھاتے. کبھی جمع نہیں کیا. سمندروں کی مچھلیوں نے کبھی جمع نہیں کیا، پرندوں نے کبھی جمع نہیں کیا، شیروں نے، جنگل کے جانوروں نے کبھی جمع نہیں کیا. سویرے نکلتے شام کو کھا کے آ جاتے. یہ جمع کرنے کا شوق صرف کس پر؟ حضرت انسان کو. ہاں شہد کی مکھی بھی جمع کرتی ہے، اپنے لیے نہیں، کسی کو. پتی سی مکھی ہے، قرآن میں اس کے نام کی صورت ہے. بڑا جمع کرتی ہے، مگر انسانوں ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جمع کرتی. اس کے منہ میں آتا کیا ہوگا؟ چکر لگا لگا کے وہ لے کے آتی.
ذرہ ذرہ شہد کا جمع کرتی ہے اور پھر اس کے ایسے ایسے کلو کلو کے من کے چھپنے لگتے ہیں. کہتے ہیں انسان کو کھا لے تجھے میٹھا بھی ملے گا, صحت بھی ملے گی, رزق بھی ملے گا. ہم نے اپنے لیے نہیں بنایا, تیرے لیے بنایا. میرا شہد بنتے بنتے ہزاروں مکھیاں مر جاتی ہیں, ان کے انڈے ضائع ہوتے ہیں, ان کے بچے ضائع ہوتے ہیں. کہتے کوئی گل نہیں, اسی پھر چھٹا بنا رہا ہے, تو کہتا جمع کرتی ہے اپنے لیے نہیں, جمع کرتی ہے ایک مخلوق شہد میرے لیے, آپ کے لیے. وہ ان کی ملکاؤں کو کھانے نہیں دیتی. اگر کوئی شہد کی مکھی شہد کھانا شروع کر دے اس کو مار کے زمین پہ پھینک دیتی. ہم نے کھانا نہیں ہے, ہم نے کھلانا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے, کسی کی امانت ہے. ایک مکھی کو اللہ نے عقل دی ہے, انسان کے ہے کہ اگر میں رزق بانٹوں گا اللہ دے گا. یہ اپنا آدم انفق علیک, آدم کے بیٹے تو مجھ پہ خرچ کر نہ تجھے. اسما اللہ کے مال میں گرانا لگانا, اللہ کا گرا لگانا. آئے اللہ کے نبی کے کاروبار کو پڑھتے ہیں, حدیث پڑھ لو. وقت تو جتنا میں بتایا ہو گیا, میں تو کچھ سوچے بیٹھا تھا مگر میں پورا کر دیتا ہوں, مکمل کر دیتا ہوں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, پڑھیے گا. پڑھنے کا شوق پیدا کریں مگر اعتکاف میں نہیں پڑھائیاں کریں. اعتکاف کی بات پڑھنی ہے. اعتکاف اجتماعی عبادت نہیں ہے, اعتکاف انفرادی عبادت ہے. اعتکاف پڑھنے کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اعتکاف استغفار کا وقت ہے, نفلوں کا وقت ہے, تلاوت کا وقت ہے, اللہ سے تعلق بنانے کا وقت ہے. یہ گپے مارنے کا وقت نہیں ہے, یہ اللہ سے بات اور ملاقات کا وقت ہے. یہ تنہائی کا وقت ہے, یہ جٹ بنانے کا, گروپ بنانے کا, ٹولیاں بنانے کا, یاریاں لگانے کا وقت نہیں ہے. یہ موبائل چلانے کا وقت نہیں ہے, یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے. یہ سنجیدگی کا وقت ہے, یہ کیفوں کا وقت نہیں ہے. میں نے تو ہر روز لڑائی ہوتی لوگوں سے, جہاں تک جاتا لڑائی ہوتی ہے. انتہائی قیمتی وقت ہے کاری دعا کا. دعا حق ہی نہیں ہوتی, کاری دعا جاتی ہے. جو بندہ مانگ لے وہ 10 منٹ بڑے ہیں, وہ 10 منٹ افطاری کے لیے سموسا ادھر کری, پکوڑے کتنے گئے ہیں, جا کتنے پڑھائی, دسترخوان سدا کری, کو اتنے جا لوٹک ہو جا. اتنا پیارا وقت کس میں ضائع ہو جاتا ہے. سموسا ادھر کری تو سموسا ادھر کری. ایک کھجور کاٹ بھی مل جائے گی, کیڑی مصیبت آ میرے گلاس کو پہلے پار دی, تو اپنے گلاس کو بعد پار نہیں. ساری دعا کا وقت کس میں چلا جاتا ہے. سحری کا قیمتی ترین وقت, دعا کا قیمتی ترین وقت ہے سحری کا. اس میں چلا جانا دہی کی خوراک کھلائیں یا سامنے واپس لے آئی, روٹی گرم لے آئی. اور یار کس طرح کے کاموں میں پڑ گئے, کوئی زندگی میں یہی کرنا ہے کام ہے. روٹی کو اللہ نے چھوڑی تھی, اللہ اتنی دیتا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکتے. کھائیں روٹی, منہ بند ہو, منہ سے روٹی کھائیں اور زبان سے اللہ کا ذکر, باتیں نہیں سایہ کر دیتے رہتے ہیں. تو میں اللہ کے نبی کا آپ کو معاش بتا دوں. عبداللہ حوزانی کہتے میری حلب میں سیدنا بلال سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے حضرت بلال سے کہا کہ اللہ کے نبی کا معاش کیا تھا, سورس آف انکم کیا تھا, آپ کس طرح کماتے تھے, آپ کی کمائی کیا. تو میں نے کہا کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں, میں ہی اللہ کے نبی کے گھر کا نگران تھا, سارے گھر کا بندوبست نہیں کرتا. میں سمجھا کہ گھر میں کوئی روٹی ووٹی لے کے آتے ہو تو روٹی کا تو مسئلہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز مسئلہ ہے کہ رزق مسئلہ ہے. یہاں لکھا نا کہ رزق حلال ہی عبادت کیوں. اللہ کہتا ہے روٹی مسئلہ نہیں, روٹی نماز ہے, مسئلہ نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے, اس پہ پکے ہو جائیں. ہم نے آپ سے رزق نہیں مانگا, رزق تو ہم دیں گے. اور بہتر انجام کس کا ہے, تقوی والے, پرہیزگار. تو کہنے لگے عبداللہ میں ہی اشارہ کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں گھر میں روٹی کرتا نہیں, یہ نہیں کہہ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ بھوکا آتا مجھے حکم دیتے کہ اس کو کھانا کھلانا. کوئی ادھورے کپڑوں کو آتا کہتے اس کو کپڑے پہنا. مسافر آتے ان کی مدد کر. لوگ آتے جاتے میرے ذمے لگاتے. پھر میں صدقے سے کرتا, خیرات سے کرتا, اور زکات سے کرتا یا قرض لیتا تھا. ہماری تو زکات بھی پوری نہیں ہے. میں کہنا زکات غریبوں پہ لینی فرض ہے کہ امیروں پہ لینی فرض ہے.
بتائیں کچھ. ہاں قرضے کون لے گا؟ جس پہ دینی فرض ہے ان ٹینشن کوئی نہیں ہے. جنہیں لینی اور روز آج کیا کل تو ٹائم ضائع کرتا میرا، تینوں پتہ نہیں کیا تیرے کام ہے، تو میرے پیچھے پہ گیا. وہ بھائی تیرے اوپر فرض ہے، تو احسان کر رہا. تجھے میرے پیچھے پہ جاندے، اللہ نے تجھے دیا ہے یہ زبر کو زیر ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کل پیش بھی ہو جانا. بادشاہوں کو فقیر بنتے کرنے لگتے ہیں. یہ دینے والے لینے والے ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں اس فیکٹری میں جہاں تم جا رہے ہو میرے دادا کی تھی، آج میں اس کا چوکیدار ہوں، اور یہ جو شیخ بیٹھا ہے یہ ہمارا پلے دار تھا. پلے دار مالک ہو گئے اور مالک چوکیدار. غریب کو ڈانٹنا نہیں ہے. یا تجھے پیچھے کبھی غزہ کے مسئلے، کبھی کشمیر کے مسئلے، کبھی غریب کے مسئلے، اور تجھے سارے کھائے اور پاس نہیں کرتا. لائن میں کھاتے زکات والوں کی، لائن میں تو دینے والے کو لگا تھا. فرض تو اس کے اوپر تھا، اس کے بندے تلاش کرنے تھے غریبوں کو جا کے. غریب نے اس کا گھر تلاش نہیں کرنا تھا، امیر نے غریب کا گھر تلاش کرنا تھا. مستحق نے سیٹ کے گھر نہیں آنا تھا، سیٹ نے یہاں تو گھڑی الٹی چلی گئی. زکات دے کے صدقہ دے کے بھی احسان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ کہتے ہیں نہ دے ایسا صدقہ جس کے بعد تو کسی کو تکلیف دے، کسی کو احسان جتلائے. اس کے بجائے تو نہ دے تو اپنے پیسے سانپ کے رکھ، انہیں پڑھنے سے دیا. کہتے ہیں ہم نے دیا نا مما رزقنا ہوں کے خود، جو ہم دیتے اسی سے دیتا ہے. تو کہتے ہیں میں قرض لیتا ہوں. کیا زندگی تھی کہ قرض لیتے تھے لوگوں کی مدد کے لیے. میرے پاس ایک مشرک آیا مدینے میں، کہنے لگا بلال تو جگہ جگہ سے قرض لیتا ہے، تو تنہا مجھ سے قرض لے لیا کہ میرے پاس آسودگی ہے، میرے حالات بہتر ہیں، تو کبھی اس سے قرض لیتا ہے، کبھی تو اس سے قرض لیتا ہے، تو اکیلا مجھ سے قرض لیا ہے. گھر چلانے کے لیے کہ غریبوں کی مدد کے لیے؟ مدد کے لیے. کہتے اس نے مجھے قرض دیا. کچھ دن بیتے تو میں نے وضو کیا اور عشاء کی اذان کے لیے کھڑا ہوا. مؤذن تھے نا، مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بلال میں اذان کے لیے بھی کھڑا ہوں وضو کر کے، تو پیچھے سے بندے لے کے آ گئے. جو بندے نہیں لا اور حبشی بلال کا بھی حبشی کا. یہ واقعہ مل جائے گا، یہ میری کتاب لکھی نا مسجد کے کیا ہے وہ اسلامی معاشرے کا محور مسجد. تو اس میں نے ایک واقعہ نوٹ کیا کہ میرے نبی کا مؤذن کس طرح کا ہوتا تھا. مؤذن بھی خدمت خلق کرتا تھا، مؤذن بھی خدمت خلق کرتا تھا. تو کہتے میں اذان کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا او حبشی تجھے قرض لیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ کتنا وقت باقی؟ تو میں نے کہا چند دن باقی ہے. کہتا مہینہ ہونے میں کتنا دن باقی کا؟ 4 دن باقی. کہا اگر تم نے وقت میں میرا قرضہ واپس نہ کیا میں تجھے ایسے کروں گا جس طرح پہلے بکریاں چلاتا تھا پھر بکریاں چلاتا. خدمت لوگوں کی کرنی، پریشانیاں کیسے؟ ہمیں تو اپنی پریشانیوں کو دوسروں کی. کہتے ہیں مجھے اتنا ناگوار ہوا اس کا جملہ، جس طرح کسی کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مجھے تکلیف. تو اذان ہوئی، نماز ہوئی، میں اللہ کے نبی کے گھر چلے گئے. میں پیچھے گیا، میں نے اجازت مانگی، بازیابی کی مجھے اجازت ملی. میں نے ساری بات کی کہ وہ آیا ہے اور نہ پیسے آپ کے پاس اور نہ پیسے، اور وہ مجھے پکڑ کے غلام بنائے گا. میں نے تو نہیں پڑھنا. میں رات کو پھوٹنے سے پہلے، فجر سے پہلے کسی قبیلے میں چلا جاؤں گا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا پھر میں واپس آؤں گا. میں بکریاں نہیں چاہتا. کیا کہتے اللہ کے نبی میری بات سنتے رہے. میں نے اپنا کیس کہا کہ میں نے راتوں رات نکل جانا جو مدینے میں کہیں جا کے چھپوں گا کسی قبیلے میں. جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے پھر واپس آؤں گا. وہ تو دھمکی دے رہے ہیں. کہتے کہ میں گھر گیا، اپنی ڈھال لی، اپنا تلوار لی، اپنا موزہ جوتا، 4 چیزیں تھیں: تلوار، ڈھال، موزہ جرابیں اور جوتا. یہ سر کے نیچے رکھی چادر پانی سونے کے لیے دیکھا کہ صبح فجر ہونے سے پہلے میں نے یہ چیزیں سنبھال لی. اب میں ایک جوتی پانی تلوار چکری سے نکل گیا. کہتے کہ ابھی میں دیکھتا تو ایک آدمی نے آ کے آواز دی بلال. میں گیا تو کہتا اللہ کے نبی بلا. میں گیا تو مسجد نبوی میں 4 اونٹنیاں بیٹھی مال سے.
میں اندر گیا، سلام کیا، کیا بلال اللہ نے تیرا بندوبست کر دیا، یہ فکر کے رئیس نے مجھے ہدیہ کی ہے، یہ چاروں پکڑ۔ اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کہتے ہیں کہ چھاڑ لیا، اس پہ کپڑے بھی ہیں، روٹی بھی ہے، اناج بھی، ایک دم میرے کام لا کر کہتے 4 کی 4 کرتے لے جا اور 5 یہ تیری۔ کہتے کہ اگلے دن مجھے ملے، رات کو عشاء کے بعد پھر ملے، کہتے کیا بنا؟ میں نے کہا سب قرض والوں کے قرض دے دیے۔ کہ کچھ بچا؟ میں نے کہا بچا ہے، بانٹا کیوں نہیں؟ کہا کوئی اکسائے آیا نہیں۔ کہتے پھر میں اپنے گھر نہیں جاتا، مسجد میں سوتا ہوں اس مال کی موجودگی میں، گھر نہیں۔ کہتے مسجد میں ہمارے پاس ہوئے 7 گھر تھا، گھر نہیں گئے کہ مال ابھی موجود ہے، میں گھر کس سکتا ہوں؟ کہتے اگلا دن بالکل رات کو ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے گئے کیا بنا مال کا؟ میں نے کہا میں نے سارا بانٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بے نیاز کر دیا، اللہ نے آپ کو اس سے بے فکر کر دیا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوش ہو گئے کہ سارا مال بٹا۔ اپنے گھر میں گئے، گھر والوں کو سلام کیا تو حضرت بلال کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا معاش تھا، وہ کھاتے نہیں تھے، کھلاتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اگر کوئی آ جاتا تو وہ بھی۔ لوگ کہتے ہیں اس کے حلال کس طرح آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ، بادل میں آواز آئی، اس کے کھیت کو پانی، بارش، ایک بادل برسا، وہ ایک چوکی پہ جمع ہوا، آگے کھالیوں میں جمع ہوا، پھر ایک نالی بنی، وہ آدمی پانی کے ساتھ ساتھ چلا اس نالی کے آگے، ایک آدمی اس پانی کو پھیلا رہا تھا اپنی کسی کے ساتھ نا، پانی ٹھیک کر۔ اسے کہتا تیرا کیا ہے؟ کہتا تجھے کیا غرض؟ کہتا میں نے بادل سے تیرا نام سنا، کسی کے پاس خطرہ بارش سے، صرف تیرے کھیت کے لیے پانی آیا، تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جب فصل آتی تو 3 حصے کرتا ہوں، پہلا اللہ کے لیے، پھر گھر والوں کے لیے، تیسرا اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ میرا صرف اتنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دے گا جہاں کسی نے سوچا نہیں، جہاں تیرا گمان سوچ ختم ہو جائے گی، اللہ کے رزق کے فیصلے وہاں سے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو اس پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ فاجر سے کہا کہ تم تو فاجر ہو، گناہگار، بجز اس کے جو تقوی اختیار کرے، نیکی کرے، صدقہ، نیکی کے ساتھ تجارت حلال ہوگی، نیکی کے ساتھ تجارت حلال ہوگی۔ نماز کا وقت ہے تو نماز پہلے، تجارت کا۔ ایماندار تاجر کہاں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، یہ رزق حلال نیکی یا نیک ترین نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا ایماندار تاجر، حلال کا کام کرتا۔ اور قبول بھی کس کا؟ فرمایا تم میں سے کوئی ایک آدمی صدقہ دیتا ہے کھجور، پیسے اس کے پاس کون سے؟ دسو تو صحیح، حلال۔ ایک کھجور صدقہ دیتا حلال، اور دوسرا کام کیا؟ اخلاص، دکھاوا نہیں، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتے ہو، اس کھجور کو اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ بنا دیتا ہے۔ حلال کے پیسے کی کھجور ایک بھی ہوگی بہت پہاڑ بن جائیں گے، حرام کے پیسوں کے انبار بھی ہوں گے تو ہوا میں اکھڑ جائیں گے۔ اپنے رزق کی کوشش کریں، حلال ہو، پاکیزہ ہو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ہم کوشش کریں گے، برکت اللہ تعالیٰ کا دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا۔